السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ تمام ساتھیوں کو معلوم ہے کہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح فلسطینیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور کس طرح فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل جو پچھلے 70 سالوں سے مسلمانوں پر ظلم کرتے آ رہے ہیں اور مسلمانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، بوڑھے بچوں کو، تمام کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، ہزاروں سال سے ظلم کرتے آ رہے ہیں اور پچھلے 70 سال سے تو نہایت ہی بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ یعنی مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ تمام کے تمام کو اٹھا کر، جو نوجوان ہیں فلسطین کے، ان تمام کو اٹھا کر جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی ظلم کر رہا ہے اور مظلوم جب اس ظلم کا جواب دیتا ہے تو لوگ اس کو حملہ بتا دیتے ہیں، حملہ نہیں بلکہ آتنکی حملہ بتاتے ہیں کہ یہ آتنکی حملہ ہے۔ حالانکہ ایک طرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس وقت یہ جو ساری زمین ہے، یہ زمین فلسطینیوں کی زمین ہے، یہ ساری زمین آپ میپ میں دیکھیں سرچ کر تو یہ ساری زمین فلسطینیوں کی زمین ہے، لیکن اسی زمین پر اسرائیل نے قبضہ کر کے پوری فلسطین کی زمین کو اپنا بنا لیا ہے اور پوری فلسطین کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ لیکن جب ایک اسرائیل نے، یہودیوں نے پوری زمین پر قبضہ کر لیا ہے، اب اگر وہ لوگ جن کی زمینیں ہیں، جن کے گھروں پر قبضہ کر لیا، جن کے مکانوں پر قبضہ کر لیا، جن کی دکانوں پر قبضہ کر لیا، جن کی کھیتوں پر قبضہ کر لیا، اسی زمین کو، اسی گھر کو، اسی کھیت کو اگر وہ واپس لینا چاہتے ہیں اور واپسی کے لیے وہ جواب بھی دے رہے ہیں، اس کو زمین کو اپنے کو واپس لینے کے لیے جواب دے رہے ہیں، تو لوگ بولتے ہیں آتنکی حملہ ہے۔ حملہ نہیں ہے بلکہ یہ تو جواب ہے۔ جب ادھر سے وہ ظالم ظلم کر رہے ہیں تو مظلوم تو کچھ نہ کچھ کرے گا، اور تو مظلوم جو کرتا ہے تو وہ ظلم نہیں ہے بلکہ وہ جواب ہے۔ جو ظالم اتنے دن سے ان پر ظلم کرتے آ رہے ہیں، یہ اس ظلم کا جواب ہے۔ یہ اپنے کھیتوں کو، اپنے گھر کو، اپنی زمین کو اور اپنے مکانوں کو، دکانوں کو واپس لینے کے لیے جو ہے یہ جواب ہے۔ دوسری بات، جو فلسطین میں مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ تمام مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد اقصیٰ میں ایک وقت کی نماز پڑھے گا تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ کوئی آدمی صرف 2 رکعت نماز فجر کی پڑھے، جمعے کی پڑھے، تو ایسا ہے کہ جیسا اس نے 50,000 رکعتیں پڑھی ہوں۔ 50,000 نماز پڑھنے کے برابر ایک نماز کا ثواب ہے۔ یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے اور معراج سے جب واپس آئے نمازوں کا تحفہ لے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تک نماز مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف، یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے 17 مہینے تک۔ 17 مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال ہوا کہ کیوں نہ بیت اللہ شریف کو کعبہ بنا دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر ہی قرآن مجید کو نازل فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ اب آپ کا قبلہ بیت المقدس نہیں، اب آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف ہے، وہ بیت اللہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف 17 مہینے نماز پڑھی ہے، 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، تو ہمارا قبلہ اول ہے، تمام مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اسرائیل نے نہ جانے کتنے نوجوانوں کو، ہماروں کو جیلوں کے اندر بند کیا ہوا ہے، اور اتنا ظلم کرتے ہیں کہ آپ اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ دیکھ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح ان کی نوجوان لڑکیوں کی عزتوں کو وہ وردی پہن کر، اور کس طرح ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، اور کس طرح نوجوانوں کو سر عام قتل کر دیا جاتا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ لیکن جب یہ لوگ مسلمان جب ان کا جواب دیتے ہیں تو لوگ، ساری دنیا کے لوگ بولتے ہیں حملہ کر رہے ہیں، آتنکواد ہے۔ فلسطین والوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جو وہاں کے مسلمان ہیں ان کے لیے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو یہاں پر ہیں، لیکن ہمارا جسم یہاں پر ہے، لیکن ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ تو دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے اور حوصلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم پر ان کی مدد فرمائے، ہر قدم پر ان کی نصرت فرمائے، اور ان کی مدد کرنے والوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کھیتوں کو واپس فرمائے، ان کی زمینوں کو ان کو واپس فرمائے، ان کی دکان اور مکان کاروبار ہے تمام کو جو ہے ان کو واپس فرمائے۔ اور تمام مسلمانوں سے یہ درخواست ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ قنوت نازلہ شروع کریں، فجر کی نماز میں قنوت نازلہ شروع کر دیں، کیونکہ وہ مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو تمام مسلمان ہمارے بھائی ہیں۔ آج ان پر ظلم ہو رہا ہے تو حق یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے کل ہمارے اوپر ظلم ہو، اور نہ جانا کس کے اوپر کب ظلم ہو جائے نہیں معلوم ہے، تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ جو اب مظلوم ہیں مسلمان، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کے لیے دعائیں کریں، قنوت نازلہ پڑھیں، قنوت نازلہ پڑھیں گے، دعائیں پڑھیں گے، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسئلوں کا حل فرمائیں گے۔ اور جو خواتین ہیں گھروں میں، ان سے درخواست ہے کہ وہ صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم کر دے،
ان کو امن عطا فرما، سکون عطا فرما، ان کو اپنا گھر عطا فرما، اور ان کو ایسی زندگی عطا فرما کہ اپنے تمام خاندان کے ساتھ ایک گھر میں بیٹھ کر کھانا کھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی عزت کی حفاظت فرمائے، ان کی مال کی حفاظت فرمائے، ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کی نوجوان لڑکیوں کی حفاظت فرمائے، عورتوں کی حفاظت فرمائے، بوڑھوں کی حفاظت فرمائے، بچوں کی حفاظت فرمائے، تمام فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ان کے لیے دعائیں کریں۔